السلام علیکم جی. آج کے تازہ ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں. اپسوس ایک سروے کمپنی ہے. یہ لوگوں کے پرسیپشن سروے کرتی ہے اور آج سے پہلے یہ پاکستان کے منظر نامے پہ نہیں تھی. پہلے صرف جو تھا وہ ایک نیلسن، یہ بھی نیلسن یا اس طرح کا کوئی نام تھا، وہ کمپنی ہوتی تھی، معروف تھی اس طرح کے سرویز کے حوالے سے نا. دوسری پھر گیلپ سروے آف پاکستان آئی اور ان دونوں کمپنیوں کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا. آج سے 20-25 سال پہلے کی بات. اور اس کے بعد پھر ایک پی ٹی آئی کی کمپنی بھی آئی جی، ہیں جی. تو یہ 4-5 کمپنیاں ہیں جی پاکستان کے اندر جو سرویز کرتی ہیں. اس وقت سب سے کریڈیبل جو ہے وہ اپسوس سمجھی جاتی ہے، فرینچ کمپنی ہے. یہ کارپوریٹ سروے کرتی ہے، پاکستان میں بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پبلک کرنا اب شروع کیا ہے، اپنے فائنڈنگ کو. یہ ڈیٹیل فائنڈنگ جو ہوتی ہیں وہ تو دیتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو، باقاعدہ بیچتے ہیں مہنگے داموں. کارپوریٹ سیکٹر کو کیوں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کارپوریٹ سیکٹر نے اپنی سیلز اور مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز بنانا ہوتی ہیں کہ ہم کتنی پروڈکٹ بنائیں گے یا ہم کتنی مارکیٹنگ کریں گے، مارکیٹنگ کے لیے ہم کتنا اشتہار دیں گے کہ اس کا ہمیں یہ ریٹرن پاسبل ہے. یہاں کے عوام اپنے اسپینڈنگ بیہیویئر یا خرچ کرنے کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، وہ والا سروے کرتی ہے. اور اس میں سے کچھ جو سوشل اور ہیومن اسپیکٹ ہوتے ہیں انہیں نکال کے ہم جیسے بدخواہ صحافیوں کو دے دیتی ہے جو بیٹھ کے حکومت کی چترول کرتے ہیں. تو آج جی میرے ہاتھ میں چموٹا ہے اور حکومت کی جو ہے چترول ہے. اپسوس نے 3500 افراد سے زائد لوگوں کا سروے کرنا ہوتا ہے اور وہ کرتی ہے. پاکستان کے 4 صوبوں اور گلگت بلتستان سے وہ سامپل سروے کرتی ہے. سب سے بڑا سامپل بیس اس کا ہوتا ہے جی، اگر میں آپ کو یہ کہہ پاؤں، وہ عبدالستار بابر صاحب جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، پاکستان کے کنٹری ریپرزینٹیٹیو ہیں. ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں یہ ڈیٹا جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. اس نے پاکستان میں پرسیپشن سروے کیا ہے جی. کرونا کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے ہیں، وہ ہماری سیکنڈ ترجیح ہے. پہلی ترجیح جو ہے وہ چونکہ اکانومی کے حوالے سے ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں. پاکستان میں سے ہر 4 میں سے 3 افراد کا یہ خیال ہے کہ معیشت جو ہے ملک کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے. ملک کی اوورال جو سمت جو ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے. ہر 10 میں سے 7 افراد کا خیال ہے، یعنی کہ تقریباً 70% لوگوں کا خیال ہے معاشرے کے اندر کہ ملک کی معیشت کی سمت بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. 30% کہتے ہیں کہ نہیں، ملک کی معیشت بڑی درست حالت میں جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی ہر معاشرے کے اندر جب عام لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے تو اس کے کچھ بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اور پھر اس بینیفیشری کے بینیفیشری ہوتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا اس کی فائنڈنگ ہے کہ 70% لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی معیشت درست حالت میں نہیں ہے. عوام کی اگر ہم ترجیحات کا جائزہ لیں تو مہنگائی نمبر 1، بے روزگاری نمبر 2 اور کرونا نمبر 3. یہ عوام کی ٹاپ 3 ترجیحات ہیں، ٹاپ 3 مسائل ہیں، ٹاپ 3 ایشوز ہیں جن کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں. دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ جی کرپشن کا خاتمہ ہمارا سب سے بڑا ترجیح ہے. وہ عوام کی پہلی 3 ترجیحات میں نہیں آتا. پنجاب کے اندر یہ جو ہے ترجیح 5% افراد کے خیال میں، جو پورے سروے میں بتایا ہے انہوں نے، ان کے خیال میں کرپشن جو ہے پنجاب میں وہ 5% لوگوں کا خیال ہے کہ کرپشن ایک مسئلہ ہے. اور کے پی کے میں، جہاں پہ کے پی کے اس کو حکومت کرتے ہوئے 8 سال ہو چلے ہیں، وہاں پہ ان کا خیال ہے 4% افراد کا خیال کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت جو چورن بیچ رہی ہے وہ کتنا کا بکا ہوا ہے یا کتنا کا بکتا ہے. وہ چورن کتنا کا بکتا ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے اسے میگنیفائی کر کے، لارجر دین لائف کر کے میجر ایشو کے طور پہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. سروے کہہ رہا ہے کہ یہ عوام کا ایشو نہیں ہے، کرپشن عوام کا ایشو نہیں ہے. بلوچستان اور سندھ کے اندر کرپشن کہیں کسی جگہ پہ عوام کے مسائل یا ترجیحی مسائل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے اگلی طرف، اور اگلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ 90% لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہے وہ معیشت درست سمت میں نہیں ہے. یہ تو ہم نے بات کر دی. پنجاب میں اب وہ اس کا بھی آپ کو عرض کر دیا. آنے والے دنوں میں 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں.
یہ بڑی خوفناک بات ہوتی ہے۔ دیکھیے سیٹھ جس کے پاس اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے وہ ڈالر کنورشن میں جائے تو سمجھنے والی بات آتی ہے۔ اربوں روپیہ یا کروڑوں روپیہ اس کے پاس تجوری میں پڑا ہے تو وہ کہے کہ یار روپیہ ذرا پھسلنے لگا ہے تو میں اسے ڈالر میں کنورٹ کر لیتا ہوں، تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ جب گلی محلے کے اندر لوگ جو ہیں وہ ڈالر خریدنے کی بات شروع کر دیں، آپ کے ملنے جلنے کے والے لوگ جو ہیں، میں تو اس کی مثال یہ رکھتا ہوں کہ آپ کا پی این آ کے آپ سے پوچھے کہ سر ڈالر نہ خرید لوں، میں اس دفعہ سنا ہے کہ ڈالر ود جانا ہے تو روپیہ کاٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لگے گئے، آپ کی اکانومی اڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اکانومی کیا اڑی ہے؟ آپ کی حکومت کا پرسیپشن اڑا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جی پاکستان جو ہے 80% لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بچت تو درکنار، موجودہ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ گزارے کو سروائیول کو ممکن بنانے کے لیے کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر کمپرومائز کریں گے، یعنی تعلیم کا بجٹ کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ترجیح اگر پھر بھی گزارا نہ ہوا تو پھر ہم اپنی صحت کا بجٹ کاٹیں گے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، یعنی ملک کے مستقبل کے لیے اگر لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں تو پھر اس ملک کے اندر عثمان بزدار ہی پیدا ہوں گے نا جی، علی زیدی پیدا ہوں گے نا پھر اس ملک کے اندر، یا فیصل ووڈا پیدا ہوں گے۔ چوری، ایروگنس، جھوٹ اور نہیں مانتا، جاؤ جو کچھ کرنا کر لو، ٹھیک ہے نا، تیری یہ شرٹ کے اوپر بال نہیں پڑے ہوئے، یہ آگے سے جواز دینے والے، اس طرح کے ذہنی مریض پیدا ہوں گے نا جب آپ اپنے بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز کریں گے۔ اور 80% لوگ جو ہیں یہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ اب آ جائیے کرونا کی طرف۔ 11% پاکستان کے اندر کرونا کی جو شرح ہے وہ 11% ہونے جا رہی ہے، جو دنیا کی ٹاپ ترین شرحوں کے اندر شامل ہے۔ ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں، ملک لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اے گلی بند ہے تسی پچھلی گلی تو گھوم گیا، سمارٹ لاک ڈاؤن، کمال ہے۔ آپ اپنے گھر جانے والی سڑک پہ مڑے تو آگے ایک پولیس والا بیٹھا ہوا ہے، ایک وہ لگا کے نا تار سی یا وہ کیا پلاسٹک سا تان کے بیٹھا ہوا ہے جی، سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ماما وہ میرا گھر ہے، اچھا تسی اس گلی چ ہو گیا، ایتھے لاک ڈاؤن لگا۔ پتہ نہیں یار، یہ ریاست جو ہے وہ آپ کو ہمہ وقت انٹرٹینمنٹ کی سہولت مہیا رکھتی ہے، اور اگر ریاست ناکام ہو جائے تو پرائم منسٹر خود تلوار سونت کے میدان میں اتر آتا ہے کہ میں عوام کو خود انٹرٹین کروں گا، اور کرتا ہے۔ 1000 ارب ڈالر جو ہے، دیکھیں وہ میں نے گزشتہ ویلاگ کیا، پی ٹی آئی والوں کو وہ جو 12 موسم تلاش کرنے چل پڑتے ہیں، بلکہ وہ شزیب جو ہے وہ جس کا میاں ایس سی سی پی کے اندر اندھی ڈال کے بیٹھا ہوا، جو سلیکٹو سیٹوں سے ایم این اے منتخب ہوئی ہے، وہ خاتون ہے، وہ تو 12 موسم لے کے بھی آ جاتی ہے، ٹی وی میں پڑھ دیتی ہے بھائی جان۔ تو وہ 12 موسم کا جواز تلاش کرنے والے ذہنی مجہول عقل للمحدود الجاہلیہ للقوم المحدود جو ہے وہ پہنچ گئی نا، تو انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے 1000 ارب ڈالر دنیا کے تمام ممالک میں سے کہا ہے۔ 1000 ارب ڈالر دنیا کے تمام پسماندہ ممالک سے بھی نہیں ہے۔ لوگ پھر ایس ویلاگ بھی چیلنج ہے، جاؤ لے آؤ کوئی جھوٹا سچا فگر، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ویسا ہی ہے جیسا انہوں نے انڈیا میں پاکستان کے پیسے بھیج کے رولا نہیں ڈال دیا تھا کہ انڈیا میں اتنے پیسے گئے ہیں۔ وہ ایک پرسیپشن سروے تھا 1947 میں، بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پہ ایم کیو ایم سے پوچھ لیجئے گا جو اپنے پورے کے پورے ساتھ سے وہاں سے اٹھا کے لائے تھے۔ ہم پنجاب والوں کو تو موقع ہی نہیں ملا تھا نا، ہم تو اپنی لاشیں بھی نہیں اٹھا پائے تھے۔ یہ پورے کے پورے پیسے جو 1962 تک لاتے رہے ہیں نا، یہ ایم کیو ایم والوں کو بڑا تجربہ ہے، تو وہ لاتے رہے تھے نا۔ ہاں تو ان سے پوچھ لیجئے گا کہ انہوں نے اپنی ادھر سے ایسٹس کتنے کنورٹ کیے ہیں، اور اسی طرح ادھر سے انہوں نے کیسے کنورٹ کیے ہیں، ٹھیک ہو گئے۔ ایسے ہی چلتے چلتے فکرہ آ گیا نا ذرا، تو میں نے کہا یہ بھی ادھار نہ رہ جائے۔ سر ویکسین پہ آ جائیں جی، سر اس کے اوپر 11% پہ ہم ہائیسٹ ریٹ پہ جا رہے ہیں۔ 40% لوگوں کا خیال ہے کہ ویکسین شیکسین لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی کام چل جائے گا۔ 90% لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو حکومت کو ہمیں مفت لگوانی چاہیے، اور 97% لوگوں کو کسی ویکسین کا نام نہیں آتا۔ جب ان کو مختلف اشارے دیے گئے تو ان میں سے پھر بھی
87% لوگ کسی ویکسین کا نام نہیں بتا پائے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ 66% لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ویکسین کب آئے گی. اور ظاہر ہے وہ 90% لوگ تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اگر سرکار لگا دے گی تو ہم لگوا لیں گے, ادروائز ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ ہماری افورڈیبلٹی ہے. یہ سروے آیا جی, یہ بہت خوفناک سروے. پرسیپشن جو سرکار کی ترجیحات کیا ہے, کرپشن کا خاتمہ. عوام کی کسی ترجیح میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو عوام ایک طرف ہے اور حکومت ایک طرف ہے. اسی لیے آج جو ہے وہ حکومت نے اپنی کارکردگی پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے اور واحد ڈیوٹی لگائی ہے حماد اظہر کی, پتر کوئی کام نہیں کرنا, صرف سوشل میڈیا پہ جا کے تو کرنا شروع کر دے. بس یہی کام رہ گیا دنیا کے اندر, صرف میڈیا مینجمنٹ کرے. آپ سارا میڈیا بند کر دیجیے, سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دیجیے. کیا اس سے عام آدمی کی حالت بہتر ہو جائے گی؟ نہیں. یہ وہ والے سپاہی ہیں جو جب محاذ پہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو کمانڈر کہتا ہے کہ پتر بندوق کا منہ جس طرف مرضی کر, ملت کا بھلا ہوگا. بندوق کا منہ اس طرف کر کے گولی چلا دے پھر بھی ملت کا بھلا ہے, اور بندوق کا منہ اس طرف کر کے گولی چلا دے پھر بھی ملت کا بھلا ہے. یہ وہ والے سپاہی ہیں جس طرح فلم کے اندر ایک مزاحیہ کردار رکھا جاتا ہے کہ جو جب انٹر ہوتا ہے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیرو اور ہیروئن کی مصیبتیں بھول کے, خواتین جو آنسو بہا رہی ہوتی ہیں ان کی مصیبتوں میں وہ بھول کے ہنسنا شروع کر دیتی ہیں. اس طرح پی ٹی آئی اور اس کی قیادت پاکستانی سیاست کا ایک مزاحیہ کردار ہے. ان کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لینا. اللہ کرے دنیا بھی یہ بات سمجھ لے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. نیچے ای میل ایڈریس ہمارا ڈسکرپشن کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.